السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا عمران خان صاحب کو رہائی مل سکتی ہے؟ کیا ان کی جان کو خطرہ ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ضمنی انتخابات میں کیا ہوا، ایران کے صدر پاکستان آ چکے ہیں، کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ لیکن سب سے پہلی خبر جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے وہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ باجوڑ وہاں کے نتائج ہیں۔ اس میں اگر آپ دیکھ سکیں تو پاکستان جو تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ تھے، اب جن کو سنی اتحاد کونسل کا کینڈیڈیٹ کہا جا رہا ہے، وہ ہار گئے ہیں۔ ان کو 7063 ووٹ پڑے ہیں گلداد خان صاحب کو، اور مبارک زیب جو آزاد امیدوار تھے، ریحان زیب کے بھائی تھے، وہ 23,000 ووٹ لے کے جیت گئے ہیں۔ اب یہ ووٹ یہاں پہ ووٹ یہ وہی ہے جو عمران خان صاحب کا ووٹ ہے، لیکن پڑا یہ مبارک زیب کو ہے۔ پڑا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو متعدد بار بتا چکا ہوں کہ کافی زیادہ چیزیں جو ہے نا، زمینی حقائق بہت زیادہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب عوام جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ عوام کو کوئی بھی کہہ دے کہ اس کو ووٹ دے دو تو اس کو ووٹ دے دیا جائے گا۔ یہاں پہ ویسے بھی تحریک انصاف کے اندر بھی یہ بحث تھی کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے یا نہ دیا جائے، ایون دو جو آخری ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کی 4-5 لیڈران سے، میں نے اپنے ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ عمران خان نے ان کو کہا تھا کہ جو ریحان زیب ہے اس کے بھائی کو کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کریں، کوئی طریقہ نکالیں، ان کو کوئی ٹکٹ وغیرہ ایک آدھا دیں، لیکن ان کو نہیں دیا گیا اور وہ آزاد جیت گئے۔ تو یہ ایک بڑی وکٹری ہے ان کے خاندان کے لیے، اور یہ ووٹ کوئی اینٹی عمران ووٹ یا پرو کوئی اور ووٹ نہیں، یہ ووٹ پڑا ہے وہی جو سمپیتی کا ووٹ تھا، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ خاندان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس وجہ سے ان کو ووٹ دیا گیا، اور یہ ایک ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بھی تھے۔ اور وہاں سے جو ویڈیوز آ رہی تھی اور وہاں سے جو اطلاعات آ رہی تھیں، اس میں ہر کوئی بھی صحافی، کوئی بھی بندہ جس نے وہاں پہ گراؤنڈ پہ رابطہ کیا ہو، وہ آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ سامنے نظر آ رہا تھا کہ یہ جیت جائیں گے جو ریحان زیب کے بھائی ہیں۔ پر اینی وے وہ اب جیت گئے ہیں، اور گڈ لک ٹو ہم۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس جماعت کو جوائن کرتے ہیں۔ ویسے سنی اتحاد کونسل کی 2 نشستیں وہاں سے آ گئی ہیں، خیبر پختونخوا سے ایک NA 44 کی سیٹ ہے جو فیصل امین گنڈا پور صاحب نے نکالی ہے، علی امین گنڈا پور کے وہ بھائی ہیں، اور ایک اور KP اسمبلی کی سیٹ ہے۔ اچھا، اب یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو اب ریزرو سیٹیں مل جائیں گی، کیونکہ پارلیمانی جو پہلے یہ بہانہ تھا کہ جی سنی اتحاد کونسل پارلیمانی جماعت نہیں ہے، اس کے ٹکٹ کے اوپر کوئی جیت کے نہیں آیا ہوا۔ اب یہ تو 2 بندے جیت کے آ گئے ہیں، قومی اسمبلی میں بھی آ گیا بندہ، خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی آ گیا، تو لہٰذا اب ان کو ریزرو سیٹیں دے دی جائیں گی۔ اور جو خیبر پختونخوا میں ریزرو سیٹوں والا معاملہ ہے کہ جن لوگوں کو سیٹیں دے دی گئی ہیں، میں اگین آپ سے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جنرل الیکشنز میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کم نشستیں جیتی ہے، لیکن ان کو ریزرو سیٹیں زیادہ دی گئی ہیں، اور یہی حالت JUIF کی ہے۔ ANP 1 سیٹ جیتی ہے، 1 ان کو ریزرو دے دی گئی ہے۔ تو وہ جو ریزرو سیٹیں ہیں ان کا حلف لینے کا جو معاملہ ہے، اب اس کے اوپر سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیا ہے، سپریم کورٹ میں انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا وہاں سے کوئی فیصلہ آئے گا، کوئی چیز ہوگی؟ آئی ڈونٹ نو۔ اب یہ جو بحث کی جا رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریزرو سیٹیں تو اب سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے، کیونکہ ان کے پارلیمانی ان کی پریزنٹیشن یا ریپریزنٹیشن ہو گئی ہے۔ تو کیا ان کو ملیں گی؟ میرا نہیں خیال ان کو ملیں گی، جو مرضی ہو جائے، مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت ان کو یہ سیٹیں ملیں گی۔ اسی طریقے سے کہ جناب جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ضمنی انتخابات میں جو نتائج آئے اس میں بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جناب جیتا کوئی اور تھا، جیت کوئی اور گیا۔ اسی طرح 8 فروری کو بھی بہت سارے معاملات تھے۔ تو جس قسم کی صورتحال چل رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ان کو یہ ریزرو سیٹیں دی جائیں گی کسی بھی صورت میں۔ اچھا جی، ایک سینئر صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف یا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں تعلقات کو بہتر کروانے کے لیے کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، یہ اس طرح کی کوئی خبر آ رہی ہے، ایک سینئر صحافی نے خبر دی۔ اسی طرح جیو نیوز نے رانا ثناء اللہ صاحب کو کل انٹرویو کیا تو ان کا بھی یہ بیان سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ PTI قیادت مذاکرات کرے تو بانی PTI کی رہائی بڑی بات نہیں ہے۔ اب مذاکرات ہوں تو رہائی کوئی بڑی بات نہیں ہے، تعلقات بہتر کرنے کے لیے بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ بھائی یا تو آپ بتا دیں کہ بانی PTI نے جو ہے ریاست کے خلاف کوئی جرم کیا ہے، مذاکرات سے تو کس طرح رہائی ممکن ہوگی؟ اگر مذاکرات سے رہائی ممکن ہے تو اٹ مینز تو یہ تو سارے پھر سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کوئی رابطہ ہو رہا ہے اور ڈیل ہو رہی ہے اور خان صاحب باہر آ رہے ہیں، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہ انہوں نے باہر آنا ہے ابھی عمران خان صاحب نے، جس طرح کے موجود حالات ہیں، انلیس
کوئی بہت بڑی چینج آ جائے، اسٹریٹ کے اوپر عوام بہت بڑی تعداد میں باہر نکل آئے، بہت کوئی بڑی ڈسٹرپشن ہو جائے، بڑا کوئی مسئلہ بن جائے، اس کے بغیر اس وقت جو ہے کوئی بھی اسٹیٹس کو تبدیل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ضمنی انتخابات میں آپ نے دیکھ لیا ہے خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے یہ اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آگے جا کے کیا کرنے جا رہی ہے، لیکن یہ جو صورتحال ہے قطعاً کسی صورت میں بھی یہ اطمینان بخش نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایک ہیومن نیچر ہے۔ آپ اگر دنیا کے نظاموں کو بھی دیکھ لیں، دنیا کے مختلف ممالک کو دیکھ لیں، جو کمیونسٹ ممالک ہیں نا، جس طرح اب چائنا ہو گیا، وہ بھی اوپن مارکیٹ کی طرف آ رہا ہے، کچھ وہاں پہ کچھ اوپننیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر آپ حالیہ تاریخ کے اندر دیکھیں وہ نظام کیوں فیل ہوئے ہیں جہاں پہ عوام کے اوپر چیزوں کو امپوز کرنے کی کوشش کی گئی، کمیونزم کیوں نہیں چل سکا، کیوں وہ فیل ہوا؟ اس لیے کہ عوام کو بتایا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کے لیے یہ اچھا ہے، آپ کے لیے وہ اچھا ہے، آلدو کہ انہوں نے اس طریقے سے ڈیموکریسی کو ٹیسٹ نہیں کیا ہوا تھا۔ پاکستان جیسا ملک جہاں پہ لوگوں کو ایک سرٹن لیول آف ڈیموکریسی کا پتہ ہے، خطے کے اندر لوگوں کو پتہ ہے، تو اس طرح اتنا آسان نہیں ہوگا چیزوں کو کہ عوام کی مرضی کے بغیر آپ چیزیں چلائی جائیں۔ کچھ عرصے تک تو آپ چیزیں چلا سکتے ہیں عوام کی مرضی کے بغیر، لیکن عوامی تائید جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی سیاست ختم شد، اس لیے کہ یہ ضمنی انتخاب کا نتیجہ سامنے آ گیا ہے کہ عمران خان کی ویو ختم ہو گئی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی ویو ختم ہوئی ہے، اگر ویو ختم ہوئی ہوتی تو یہ صورتحال نہ ہوتی کہ جناب ان کو عدالتوں میں نہیں لانے دیا جا رہا، کیمرے کے سامنے وہ نہیں آ رہے، اور جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے۔ لیکن ایک چیز بالکل کنفرم ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اب پوزیشن لے لی ہے اس میں ان کو کسی جگہ سے بھی کوئی راحت نہیں ملے گی، اور یہ میں آپ کو 2022 سے بتا رہا ہوں کہ کسی جگہ پہ بھی کسی ادارے سے کسی جگہ پہ اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ان کو کہیں سے کوئی ریلیف ملے گا، وہ ان کو نہیں ملنا۔ لیکن کیا یہ تحریک انصاف کی سیاست کو ختم کر دے گا؟ کیا یہ عمران خان صاحب کی ویو کو ختم کر دے گا؟ کیا یہ عمران خان کی سیاست کو ختم کر دے گا؟ نہیں، یہ اس کا الٹا ایفیکٹ ہوئے گا۔ اور اب چیزیں جس طرح میں آپ کو بار بار عرض کرتا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب پیچھے رہ جائیں گے اور چیزیں بہت آگے نکل جائیں گی۔ اب یہ چیزوں کو حکومت نے کس طرح مینج کرنا ہے، انہوں نے دیکھنا ہے، سوچنا ہے، اور اس کو بڑے جلدی سوچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر عوام کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بالکل ہی متنفر ہو جائے ایک نظام سے تو پھر وہ نظام کا چلانا اتنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو پہلے بات کرتی تھی، اب اس چیز کو وہ دوبارہ ایک طرح سے اٹھا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ مراد سعید صاحب نے ایک بڑی لمبی ٹویٹ کی، اس میں مختلف واقعات کا ذکر کیا، اس میں مختلف الزامات لگائے کہ جی خان صاحب کے ہیلی کاپٹر کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور کافی چیزوں کو وہ اس طرف لے کے آ رہے ہیں۔ تو اب آپ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ بیانیے میں سختی آتی جائے گی، اور خیبر پختونخوا سے جس قسم کا ماحول ہے، جس قسم کا موڈ ہے، آپ کو اس طرح کی مزید آوازیں نظر آئیں گی، مزید سختی نظر آئے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیزوں کو کس طریقے سے مینج کیا جاتا ہے، کس طریقے سے مذاکرات والی جو بات رانا صاحب کر رہے ہیں، دیگر لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ مذاکرات مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کہ اور ان مذاکرات کے نتیجے میں جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے وہ کوئی بھی ایک قدم پیچھے ہٹے گا۔ جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک قدم آپ پیچھے ہٹیں، ایک قدم آپ پیچھے ہٹیں، دیکھیں یہ سارے طاقتور لوگ جو ہیں، جو حکومت میں ہیں، جو اپوزیشن میں ہیں، یہ لوگ ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے اگر تیار نہیں ہیں تو میرے خیال میں جس دن عوام نے قدم لینے کا فیصلہ کر لیا تو اس دن جو ہے پھر سب کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ تو عوام کے مسائل پہ توجہ دیں اور عوام کے مسائل حل کریں، اور جمہوریت میں تو یہی ہے کہ جمہور کی امنگوں کے مطابق چیزوں کو حل کرنا پڑتا ہے۔ اچھا جی، ڈان نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ فارن منسٹر ڈار کمپیئرز ایکس کربز ود یو ایس سٹانس آن ٹک ٹاک۔ انہوں نے بنیادی طور پہ یہ کہا ہے کہ اگر ہم نے ایکس کو بند کیا ہوا ہے، 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، تو بھائی امریکہ میں بھی تو ٹک ٹاک کے اوپر پابندی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے انٹرویو دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہر کوئی ملک جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق یا اپنی ضرورت کے مطابق کسی بھی ایپ کو بین کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اپیرنٹلی انہوں نے اس ٹک ٹاک کا حوالہ دیا، اور یہ وائس آف امریکہ کو غالباً انٹرویو تھا، اور انہی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا فارن منسٹر صاحب نے، اور یہ اس کو وائس آف امریکہ نے بھی رپورٹ کیا، اور پھر ڈان اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب اس طرح انہوں نے کہا کہ وہاں پہ بھی تو ٹک ٹاک بین کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ ٹک ٹاک بین کرنے کی باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے اگر ایکس کے اوپر ایک طرح سے غیر اعلانیہ بین کیا ہوا ہے یا اس کی بندش کی ہوئی ہے یا اعلانیہ بندش کی ہوئی ہے، تو کیا امریکہ میں ٹک ٹاک بند کر کے بائیڈن جو ہے وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ چلاتا رہے گا؟
یا تو حکومت سارے حکومتی وزراء جو ہے وہ ٹویٹر کا استعمال بند کر دیں اور ایکس کا استعمال بند کر دیں، تو پھر تو بات بنتی ہے۔ وہاں پہ اگر ٹک ٹاک بین ہوگی تو وہ جناب کس چیز کے اوپر بین ہو رہی ہے؟ وہ اس چیز کے اوپر بین ہو رہی ہے کہ جو پیرنٹ چائنیز کمپنی ہے اس سے سٹیک لی جائے اور اس کے جو سرورز ہیں، جو ڈیٹا ہے وہ کہیں اور منتقل کیا جائے۔ عوام کی جو پرائیویسی ہے اس کا ایشو ہے۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ جناب وہ ٹک ٹاک کو بین کر کے حکومتی شخصیات جو ہے وہ ٹک ٹاک کا استعمال کر رہی ہیں، جس طرح یہاں پہ وی پی این لگا کے جناب ساری پوری گورنمنٹ، پوری ریاستی مشینری جو ہے، چاہے پولیس کے محکمے ہو جائے، ہر کوئی ایکس کو استعمال کر رہا ہے۔ جو ایکس میں بھی لوگ بیٹھے ہوں گے وہ کیا کہتے ہوں گے کہ انٹلیکچولی اور مورلی یہ کتنی بینکرپٹ نیشن ہے، یہ کتنی بینکرپٹ جو ہے حکومت ہے کہ انہوں نے ایکس کو بند بھی کیا ہوا ہے اور ایکس کو استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی افادیت سے انکار بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی ہماری جگ ہسائی ہو رہی ہے پوری دنیا میں۔ پر اینی وے ڈار صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ بند کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اگر نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ پھر بند کر دیں، ساری حکومت اتر جائے پھر ٹویٹر کے اوپر سے، ایکس کے اوپر سے، پھر اس کا استعمال بند کر دیں۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ جی حکومت استعمال کر رہی ہے، حکومت کے لوگ استعمال کر رہے ہیں، عوام بھی استعمال کر رہی ہے، لیکن اس کی سروس بھی بند کی ہوئی ہے۔ اب کان پکڑنے کی اجازت نہیں ہے، آپ نے ایسے کان نہیں پکڑنا، بس آپ ایسے کان پکڑ سکتے ہیں۔ اب یہ تو اپنا ہی مذاق آپ اڑا رہے ہیں نا، اپنا ہی جو ہے سبکی کروا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور ہم کیا میسج دے رہے ہیں۔ پر اینی وے انہوں نے اس کو کمپیئر کیا، تو یہ کمپیریزن تب بنے گا جب بائیڈن جو ہے پورے ملک میں ٹک ٹاک بند کرے گا اور اپنی جو ہے بائیڈن صاحب جو ہیں وہ کھول لیں گے ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ اور روز ویڈیوز اپلوڈ کیا کریں گے اور اپنی حکومت کے۔ اچھا، ایران کے، امریکہ کے حوالے سے بھی یہ خبر ہے، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن ایران کے صدر پاکستان آگے ہیں اور بڑا امپورٹنٹ ان کا دورہ ہے اور 3 روزہ یہ دورہ ہے، مختلف چیزوں کو وہ ڈسکس کریں گے پاکستان کے اندر۔ ایران کا اب آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس انرجی کی بہت زیادہ سورسز ہیں، ریزروز ہیں، ان سے ہم گیس لے سکتے ہیں، سستی گیس لے سکتے ہیں، سستا پٹرول لے سکتے ہیں، لیکن جناب امریکہ کی جانب سے ہمیں اجازت نہیں ہوتی ہے کہ آپ لے نہیں سکتے، کیونکہ پابندی لگ جائے گی۔ حالیہ دنوں میں ہی امریکہ نے کچھ ایسی کمپنیوں پہ پابندیاں لگا دی ہیں جناب، جو پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی میں کوئی چیزیں ان کو دیتے ہیں، یا کوئی پاکستان ان سے کوئی چیز لیتا ہوگا، کوئی پرزے یا کچھ بھی، تو ان کے اوپر جناب سینکشنز لگا دی ہیں، اور ایران سے ہم گیس نہیں لے سکتے۔ انہوں نے، ڈونلڈ لو صاحب نے کہا کہ جناب یہ ریڈ لائن ہے ہماری، جو وہاں پہ ہیئرنگ ہوئی تھی کانگریس میں، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو پاکستان کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری کوئی ریڈ لائنز ہیں، ایران کے ساتھ تجارت نہیں کرنی چاہیے، پھر پابندیاں لگ سکتی ہیں، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ ایران نے جناب انٹرنیشنل قانون کا یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور دوسری طرف ان کی اپنی حالت کیا ہے؟ انہوں نے ابھی $95 ارب کا ایک ایڈ پیکج منظور کیا، جی ہاں جی، $95 ارب۔ اب یہاں پہ دوستی ہوتی ہے، وہ ایسے دوستیاں نبھائی جاتی ہیں، ہمیں بچپن سے دوست ملک فلانا ملک 1 ارب رکھ دیا تو یہ کر دیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، یہ ہے جناب دوستیاں، یہ ہوتی ہے دوستی کہ جناب 95 ارب کا فورن پیکج جو انہوں نے منظور کیا ہے، امریکہ نے بل منظور کیا ہے، اور اس 95 ارب میں سے $61 بلین، جی ہاں جی، 61 ارب جو ہے وہ یوکرین کو جائے گا، اور 26 ارب جو ہے وہ 26 ارب اسرائیل کو جائے گا۔ $26 ارب یہ اسرائیل کو دیں گے، اور اسرائیل نے جو وہاں پہ 30,000 سے زیادہ بندہ مار دیا، بچے مار دیے، عورتیں مار دیں، ان سب کے باوجود جناب یہ اسرائیل کو ایڈ دیں گے، لیکن ہمیں اتنی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم ان کے بڑے کلوز الائے ہیں، کیونکہ ہم ان کے بڑے اچھے دوست ہیں کہ ہم اپنے ہمسائے سے جناب گیس بھی خرید لیں۔ لیکن وہ جو بچوں کو مار رہے ہیں، جو سیولینز کو مار رہے ہیں، پوری دنیا کہہ رہی ہے، ان کے خلاف قرارداد آتی ہے، یہ اس کو بھی ویٹو کرتے ہیں، اور اب جناب اتنا بڑا پیکج بھی اس کو دے رہے ہیں۔ تو آئی ایم ایف سے یا کسی اور سے پاکستان کو 2-3 ارب دلوانا ان کے لیے کیا مسئلہ ہے، لیکن کیسے ہمارے سے ناک کی جو ہے وہ لکیریں یہ نکلواتے ہیں، اور اس کے بعد بھی جو پاکستان کو ملتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ جناب، یہ ہوتی ہے دوستی کی مثال، ایسی دوستی ہوتی ہے، ایسے ہوتے ہیں دوست، ایسے ہوتے ہیں برادر ملک ہمارے، جو بھی ہے۔ اب یہ برادر ملک کو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنلی ہر کوئی اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی وہ بڑا ہمارا دوستی ہے، اور دوستی زمین سے بھی گہری ہے، اور جناب وہ ڈونگے سے بھی ڈونگی ہے، اور عجیب فضول باتیں ہم کرتے ہیں۔ there is nothing like this in the world۔ ہر کوئی اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ہم نے اپنے انٹرسٹ کو کرنا ہے، ہر ملک نے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ آج انڈیا کی تھریٹ چائنا کے لیے ختم ہو جائے تو چائنا سے ہماری جو ہے وہ ریلیشن شپ ہی تبدیل ہو جائے گی۔ اسی طرح
اگر مڈل ایسٹ میں جو ہے اسرائیل کا جو ہے وہ دیگر جو امریکہ کے مفادات ہیں اس کا تحفظ اس نے نہ کرنا ہو تو آپ دیکھیں کہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہوگا. اسی طرح یوکرین کو جو وہ $60 ارب دے رہا ہے، کیا وہ ان کی محبت میں دے رہا ہے؟ نہیں، انہیں رشیا کے جو بیک ڈور ہے، اس کا جو بیک گارڈن ہے، وہاں پہ یہ سارا سلسلہ جاری رکھنا ہے، تو اس وجہ سے یوکرین کی وہ مدد کر رہے ہیں. باقی ان کو یوکرین سے کیا محبت ہے یا کسی اور ملک سے کیا محبت ہے؟ تو اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور آپ کے مفادات کا تب ہی تحفظ ہوتا ہے جب آپ خود اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. آپ بزنس اگر کسی کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی آ کے یہاں پہ بزنس کرے، تو اس کو آپ نے یہ دکھانا ہے کہ جناب وہ اس بزنس میں سے اس کو ریٹرن کیا ملے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ جو ایڈ دی جا رہی ہے اس میں وہ ایک ریٹرن، اسٹریٹجک ریٹرن دیکھتے ہیں، اس لیے یہ ایڈ دی جاتی ہے. تو ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیا ریٹرن دے سکتے ہیں، اور دوسرا ہم اپنے ملک کا، اپنے مفادات کا کیسے تحفظ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت جو حالات ہیں، انرجی کے بلز ہیں، اوور بلنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کیوں نہ ہم ایران سے گیس پائپ لائن کے ذریعے گیس لیں یا سستا تیل لیں، کیوں نہ اس کو ایک فارملائز چینل کے تھرو یہ چیزیں لی جائیں، کیونکہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ ہوگا، پاکستان کی عوام کے لیے آسودگی ہوگی. آپ کچھ شہروں میں کوئٹہ وغیرہ میں چلے جائیں، وہاں پہ کچھ شاپس ہیں جہاں پہ صرف ایرانی گڈز ملتی ہیں، اور وہ ساری اسمگل ہو کے آتی ہیں، اور وہ اتنی سستی ملتی ہیں اور بڑی معیاری چیزیں ملتی ہیں. تو اس کو باقاعدہ ایک ٹریڈ کی شکل دی جائے، ہم اپنے ہمسائے میں ٹریڈ کریں، ٹھیک ہے، تعلقات بہتر کریں ریجن کے اندر. ہم بھارت کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہوں، ہر جگہ پہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں. ہم اپنے ملک کا تحفظ کریں، اپنے ملک کے مفادات کا تحفظ کریں جس طرح دنیا کرتی ہے. لیکن یہ تب ہی ہوگا جب ہم کوئی سٹینڈ لیں گے، اور ایک جو ہے فرم سٹینڈ لیں گے کہ جناب ہم یہ، آپ اگر وہاں پہ ایڈ دے رہے ہیں یہ کو، وہاں پہ آپ کو کوئی مورل ایشو نظر نہیں آ رہا، کوئی پولیٹیکل ایشو نظر نہیں آ رہا، کوئی جناب آپ کو انٹرنیشنل لا کا ایشو نظر نہیں آ رہا، تو ہمارے اوپر آپ کیوں پابندیاں لگا رہے ہیں، ان کمپنیوں کے اوپر آپ کیوں پابندیاں لگا رہے ہیں؟ پھر یہ دوستی تو نہ ہوئی نا. اور اینی وے، یہ جناب اب تک کی صورتحال. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.